اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے سے اس معاشرے میں زندگی کے چند سال گزارے ہیں۔ آج کا یہ ٹاپک آپ حضرات نے جو رکھا ہے یہ ہے دین کے فروغ کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں کیا حصہ ڈالا۔ تو میں بھی اس میں سوچوں، آپ بھی سوچو کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور ملازم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد پینشن ملے اور بڑھاپے میں جا کے ہم کہیں کہ ہم جناب زندگی گزار بیٹھے تو اب دیندار بن جائیں یا دین کی خدمت کریں۔ دین کی خدمت مسلمان کو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے جب اس کے کان میں پہلی مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری ڈیوٹی ہے، تو نے اپنی ڈیوٹی پہ چلنا ہے، تو نے کچھ کرنا ہے۔ تو اس وقت سے لے کے پھر قبر کی وہ اس تنہا کوٹھڑی میں جانے تک اسے قدم قدم پہ دین کے لیے سوچنا پڑے گا کہ میں نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھو تو انہوں نے خود بھی دین سیکھا بھی، دین پہ عمل بھی کیا، اور پھر دین کی فروغ کے لیے انہوں نے صرف مال نہیں خرچ کیا۔ وہ کہیں کہ ہم نے مال خرچ کر دیا ہے بس حق ادا کر دیا، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس ہم نے قرآن پڑھ لیا تو ہم نے حق ادا کر دیا، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے دین کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا اور ہمارا حصہ ڈل گیا، یہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے ایسے نہیں کیا۔ صحابہ اکرام نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، مال بھی پیش کیا ہے، اپنی جانیں بھی دین کے لیے وقف کی ہیں، اور صرف وقف نہیں کی، اپنی جانیں دین نثار کی دین کی، جناب اس کے لیے فروغ کے لیے کہ ہمارا دین بڑھے، ہمارا دین بڑھے، ہمارا دین بڑھے، ہمارا دین بڑھے۔ اور دیکھ لو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ سندھ تک اسلام کا جو صحابہ کا پیغام تھا یہاں پہنچ چکا تھا۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہو ہماری اس سرزمین پاک و ہند میں کئی صحابہ کرام کی قبور ہیں، مزارات ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہ یہاں کوئی چھابڑی لگانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یہاں کوئی مچھلی بیچنے کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دین کے فروغ کے لیے آئے تھے، دین کے فروغ کے لیے آئے تھے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک اس دین کے لیے کتنا کام کیا ہے، اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ تو میرے خیال میں جب ہم اس کو کریں گے، اعداد و شمار میں لائیں گے تو زیرو نکلے گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس دیگر دوست احباب کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، جو بھی میری یہ آواز سن رہے ہو، اس وقت ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں کالا ہے، فلاں بگا ہے، فلاں چٹا ہے، یہ نہیں کہنا۔ بحیثیت مسلمان دین ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور کس طرح لیتا ہوں کہ تمہاری تو پہچان بھی نہیں تھی، تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، تم تو انسانیت کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، تو پھر اللہ نے تم پہ کتنا کرم کیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پہ کتنا کام کیا اور کتنا کرم کیا۔ لیکن ہم اس دین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ دین بوجھ نہیں ہے، دین بوجھ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بوجھ نہیں ہے۔ جس کو اسلام کہتے ہو، جس کو دین کہتے ہو، یہ بوجھ نہیں ہے۔ یہ فقط انسان کو دوزخ سے بچا کے اپنے رب رسول کا بنا دیتا ہے، سارے دروازے بند کروا دیتا ہے اور ایک رب کا بنا دیتا ہے۔ جب آپ اس طرف آؤ گے تو پھر آپ کو یقیناً یہ کرونا وائرس کیا، یہ ڈینگی کیا، یہ دیگر مسائل کیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنی ڈیوٹی دیں، ہم اپنی ڈیوٹی دیں،
اور جب ہم اپنی ڈیوٹی دیں گے تو پھر یہ یقیناً وبائیں رب ذوالجلال ہم سے دور فرمائے گا، یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ ہم دین سے دور ہو گئے، دنیا میں اب دیکھ لو ہم کتنا کتنا پڑھ کے کیا کچھ بن جاتے ہیں، کیا کچھ بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آخر زندگی ختم ہے۔ دنیا کماؤ، یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا کمانی چاہیے، دنیا کما، لیکن کیسے؟ جیسے اللہ رسول نے فرمایا، دین سیکھو، صرف سیکھو نہیں، دین دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب دوسروں تک پہنچاؤ گے تو پھر رب ذوالجلال تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ دین کے فروغ کے لیے مجھے بھی، آپ سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کم از کم 24 گھنٹوں میں کوئی 10 منٹ دین کے لیے بھی نکالنے چاہیے۔ ہم کسی کو پیغام دے دیں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے نماز پڑھو، اذان ہو رہی ہے خاموش رہو، یہ بھی تو دین کا فروغ ہے نا۔ کسی کو گالی مت دو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بھی دین کا ایک فروغ ہے، کیونکہ دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دین دے کے گئے، وہ دین یہ ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ جب یہ باتیں آپ سکھاؤ گے تو یقیناً آپ اس کے فروغ میں حصہ ڈال رہے ہو، تو اگر حصہ نہیں ڈال رہے تو پھر ہمیں ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں ڈالیں گے ہماری کامیابی نہیں ہے۔ کوشش کرنا کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم دین کے فروغ کے لیے کام کریں، دین کے فروغ کے لیے کام کریں، دین کے فروغ کے لیے کام کریں۔ اللہ مجھ کا بھی آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یا حفیظو یا حافظو یا محفوظو یا حفیظو یا سلامو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔